عمر کے اندر جنت کی ہوا تیری روک دی جائے. کنجسٹڈ ماحول ہے، مکس ایریا ہے، غریب بھی رہتے ہیں امیر بھی رہتے ہیں. فرمایا خبردار تیرے آسے پاسے میں تیرے دائیں بائیں میں آگے پیچھے غریبوں کے گھر ہوں. اپنے گھر کے اندر کھانا جو مرضی پکا، میں تجھے منع نہیں کرتا، جو کھانا ہو کھا، جو پکانا پکا، لیکن اپنی ڈشوں کی اپنے کھانے کی خوشبو کو قابو کے اندر رکھ، کمرے کے اندر رکھ، کھڑکیاں بند کر، روشندان بند کر. یہ نہ ہو کسی کھڑکی سے کھانے کی خوشبو غریب کے گھر میں جائے تو بچہ کہ اماں گوشت کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر یوں کر کے ماں کا دامن پکڑ کے گئے، اماں ہمارے کب گوشت پکے گا، ماں تھپڑ مار کے سلا دے. یہ نہ ہو ایک مرتبہ تھپڑ مار کھا کے سو گیا اور تیرے گھر میں تیری نسل کو باہر کا سایہ ہو جانے کے بعد موت تک تھپڑ ہی محلے میں پڑتے رہے. یہ کام نہ کرنا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے، کوفے سے حج کرنے کے لیے میرے عزیزو اللہ اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے نکلے. کوفے کی جامع مسجد کے پاس آئے، ظہر کی نماز کا وقت تھا. ابن ربیعہ ظہر کی نماز کا وقت تھا. لوگ سواریاں باندھ کے حج کے قافلے والے مسجد کے اندر جانے لگے. انہوں نے دائیں طرف دیکھا کہ ایک عورت نقاب پوش تھی، مردہ جہاں پر کچرے کے ڈھیر پہ پڑا تھا. اللہ اکبر. چھری اس نے اپنے تھیلے میں سے نکالی، 2-3 بوٹیاں اس کی کاٹی، تھیلے میں چلی گئی. آپ نے اس کی طرف دیکھا، تھیلے میں ڈال کے جا رہی ہے. پردے سے تو مسلمان معلوم ہوتی ہے، لیکن جو کام یہ کر رہی ہے تو کافر بھی نہیں کرتے. تجسس ہوا، اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے. اس کے مکان تک پہنچے، ٹوٹا دروازہ تھا. مکان میں داخل ہوئی تو چھوٹے چھوٹے بچیاں خوشی میں اچھلنے لگے اور کہنے لگے اماں روٹی لے کے آ گئی. ہاں ابھی تیار کر کے دوں گی. پانی کا دیگڑا چڑھایا اور جب پانی گرم ہوا تو تھیلے میں سے وہ گوشت نکال کر اس میں ڈالنے لگی. اللہ اکبر. ربیعہ فرماتے میں نے یوں کر کے دروازہ بجا دیا. جب میں نے دروازہ بجایا تو اس کو ہول اٹھ گئے. کہنے لگی کون ہے یہاں؟ مرد کوئی نہیں رہتا، اسی وجہ سے تیرے دروازے پہ آیا. اگر مرد کوئی نہیں رہتا تو حرام کھائے گی. اندر سے آواز آئی جب لوگ زکات دینا چھوڑ دیں، غریبوں کا احساس کرنا چھوڑ دیں، لوگ عشر دینا چھوڑ دیں، لوگ اپنے پرائے کی تمیز ختم کر دیں، احساس انسانیت کا ختم ہو، پیسے کا احساس آ جائے تو پھر حرام بھی کھانا جائز ہے. آپ نے فرمایا بی بی خدا کے واسطے باہر آ. پردے میں باہر آئی. جو حج کا زادہ جو سامان تھا، جو حج کے پیسے تھے، وہ پوٹلی نکال کے اس بی بی کے ہاتھ میں رکھی. کہنے کہ اللہ اگر توفیق دے حج بعد میں کر لوں گا. مسلمان کے سامنے مسلمان کے آنسو نکل جائے، خدا بھی برداشت نہیں کرتا، مصطفیٰ بھی برداشت نہیں کرتا. یہ حلال کے پیسے، استحلال کا سامان اللہ خود بھی کھا، بچوں کو کھلا. ابن ربیعہ کہتے ہیں یہ کہہ کہ میں کوفے کی جامع مسجد کے پاس آ گیا. لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا جاؤ تم چلو، میں تمہارے پیچھے آتا ہوں. جب میرے پاس تھا ہی کوئی نہیں تو میں کوفے کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا الہی اب میرے پاس نہ پیچھے جانے کا رستہ نہ آگے جانے کا رستہ. پیچھے جاؤں گا لوگ تانا دیں گے، ارے کیڑا گناہ سی جڑا واپس رستے میں سے آ گیا. آگے جاؤں گا میرے پاس جانور کے چارے کے بھی پیسے کوئی نہیں. حج کا زمانہ آیا. ابن ربیعہ تڑپ کے نڈھال ہو گیا، بے حال ہو گیا. حاجی جب حج کر کے واپس آئے تو اسی کوفے کی جامع مسجد کے پاس آ کے آرام کیا، وضو کیا، آرام کیا، نماز پڑھی. دیکھا ابن ربیعہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. ایک حاجی آگے بڑھا اور کہنے لگا یار اے کوئی گل کرن دی، کیا ہوا؟ اللہ دے بندے تجھے سب پریشان ہی کرتا، ہم تو سمجھے تھے تجھے مکے مدینے چھوڑ کے آ گئے. وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اللہ کے بندے وقوف عرفات کے بعد اللہ اکبر بنا پھر مزدلفہ کے اندر، پھر بنا کے اندر جب قربانی کا وقت آیا تو ہمارے ساتھ تھا. ہم آگے بڑے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو نظر ہی کوئی نہیں آیا. کہنے اللہ کی قسم میں تو یہاں سے گیا ہی کوئی نہیں. میں نہیں خدا کی قسم ہم نے تجھے دیکھا ہے. ایک آگے بڑھا، جو تھیلی اس بڑھیا کے گھر دے کے پیسوں کی آئی تھی وہ تھیلی دکھائی. اور تے مر جائے پیسے تیرے نے، کہاں ہے پیسے میرے ہیں؟ کہ تو قربانی پہ چھری پھیر دے لگا، تھیلی مجھے پکڑائی تھی. اللہ اکبر. وہ رونے لگے. کہنے اللہ کیا ماجرا ہے؟ جب میرا عزیزو جب یہ قافلے والے تھیلی دے کے واپس چلے گئے، کہنے لگے میں تم جاؤ بابا میں آتا ہوں. رات کا وقت ہوا. کوفے کی جامع مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تجسس حیران پریشان تھے، اللہ یہ کیا واقعہ ہو گیا؟ آنکھ لگی خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. آپ نے فرمایا تو نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، درد مندوں کے درد کو پورا کیا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا. جب تو تھیلی فقیر کے دروازے
جانے پر مسکین بیوہ یتیم کی جھولی میں ڈال کے آیا، اسی وقت سے اللہ نے اس قافلے میں تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا جس نے سارا حج تیری شکل میں کیا، یہ تھیلی بھی اس نے پکڑائی، یہ ساتھ ان کے نا مبارک ابن ربیعہ وہ تو ایک حج کر کے چلے گئے، تیری سپورٹی کی برکت سے قیامت کی صبح تک جب تک حج ہوتا رہے گا یہ فرشتہ تیری صورت کے اندر آ کر بیت اللہ کے طواف کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں آج قیمت ہی پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ 100 روپے کی گولی انسان کی قیمت ہے، اس سے بھی سستی۔ خدا کے واسطے استماع کیا تو بجاؤ ورنہ نسلوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ککھ نہیں ہمارا بچے گا۔ ہم کوئی بچے بزرگوں پتر بھی رہا تھی نہیں رہی۔ یہ روزانہ جو بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ماں باپ کو بڑا کر کے رکھ دیتی ہے، مینوں نہیں پتہ لیا کے دے، تیرے کو نہیں پتہ، تیرا باپ لڑی لگاتا ہے، یہ تجھے کار کے پیسے کہاں سے دے۔ دو چیزوں پر اللہ کے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پہلی چیز وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جو مرضی کر کھے کھا تیری مرضی لیکن شرک نہ کرنا، میرے برابر کسی کو لا کے نہ کھڑا کرنا۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ لڑنا اچھی بات رہی لیکن ماں باپ سے لڑنا تو دور کی بات کی طرف انگلی نہ اٹھانا۔ نماز میری، قیام میرا، رکوع میرا، سجدہ میرا، التحیات میری، اور میرا بندہ ذرا غیرت کہیں ماں باپ کا تو قدر نہیں کرتا، تیرے رب کو ماں باپ کا اتنا قدر ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، جب تک نماز میں ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا اللہ تجھے نماز ختم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر بیٹھے مسئلے بتا رہے ہیں، ایک جوان آیا اور اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر اٹھا کے لایا، کہنے لگا بزرگاں، فرمایا کیا؟ فرمایا پورا حج میں نے چٹی پر بٹھا کے کرایا، میں نے اس کا پیر زمین پر ہی ٹکنے دیا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کیا لینے آیا؟ کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں نے اپنی امی کا حق ادا کر دیا؟ آپ مسکرانے لگے کہ حق کی بات کرتا ہے، پھر سن، جب تو 6 7 8 مہینے کا ماں کی گود میں تھا اللہ نے تیرے میں روح ڈال دی، تیرے ہاتھ پیر اچھلنے لگ گئے، تیری ماں کوئی کام کر رہی ہوگی اور کام کرتے کرتے اچانک تو نے اپنی ٹانگوں کو پھیلایا، تیری ٹانگ تیرے ماں کے پیٹ کو لگی اور تیری ماں نے اوہ کہا، فرمایا پورا حج کرانا ابھی تو اوہ کہنے کے ثواب تک نہیں پہنچا ہے۔ سید محمد دنیا سے چلے گئے، اللہ اکبر، ماں تھی وہ چلی گئی، اور میرے پیاروں اللہ کی قسم، اللہ بھلا کرے احسان قادر کا، اللہ بھلا کرے آصف کا، عابد کا، انہوں نے اپنے تائے چاچوں کے ساتھ جیسی کیسی اپنی زندگی گزاری، بڑا اندر گوڑا ان سے میرا 4 5 سال سے رشتہ ہے، یہ مجھے پیر بھی مانتے، اپنا باپ میں بیٹا سمجھ کر، اللہ کی قسم میرے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن یہ بچے ہر جلسے میں نکاح آپ ہی کریں گے، آپ ہی نے پتہ نہیں میں کہاں سے وقت نکال کر کس کو آگے پیچھے کر کے خدمت میں آپ کی پہنچا۔ خدا کی قسم یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی خوشیوں میں مجھے اس قابل سمجھا۔ میں آج اس نکاح کے پرمسرت موقع پر تمام نوجوانوں سے اپنی پسند ٹھیک ہے کرو، لیکن اپنی پسند کو ماں باپ کی جھولی کے اندر ڈال دو کہ اماں جی میرے اس گھر کا رشتہ پسند ہے، تو کوئی ہو سکتا ہے کر دو، اگر نہیں تو اسے ادا کا مسئلہ مت سمجھو۔ اللہ اکبر، یہ جو کھجور کے تنے، یہ جو فروٹ کے درخت ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے، پھل دیتے دیتے اتنے سے تھے، ماں کی گود میں تھے، اس وقت سے پھل دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اب یہ درخت سوکھے ہیں میرے عزیزوں، اب ان پر خزاں آنے والی ہے، اب پتہ یوں کھڑے ہیں، مڑ نہیں رہے، یوں کھڑے ہیں، سیدھے کھڑے ہیں، ایک جھٹکا مرجھا دے گا، ایک جھٹکا انہیں گرا دے گا، ایک جھٹکا انہیں کھڑے ہونے میں طاقت دے گا۔ وہ کیا ہے؟ شادی والا رشتہ، شادی اپنے ماں باپ کی جھولی میں ڈال دو۔ اماں جی زندگی کے سارے فیصلے میں کروں گا، ابا جی زندگی کے سارے فیصلے میں کروں گا، لیکن شادی والا فیصلہ تو اللہ کی
قسم کوتی ہو، کالی ہو، بہنگی ہو، ٹیڑھی ہو، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے، اچھا سوچتے ہیں۔ ابو جی ٹھیک ہے میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، لیکن شادی آپ کی مرضی سے کروں گا، تیری مرضی تائیوں کی طرف بیاہ دے، تیری مرضی ماسیوں کی طرف بیاہ دے۔ تو یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میرے نبی کی عمر 40 سال، میرے نبی کی عمر 25 سال 2 ماہ 25 دن کی ہوئی، سیدہ خدیجہ کی عمر 40 دن کی۔ آپ کا غلام میسرہ حضور کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، خدیجہ کا پیغام آیا۔ آپ نے فرمایا ابھی ملک شام سے مال تجارت لے کے واپس آئے ہیں اور بڑا فائدہ ہوا۔ پھر خدیجہ نے پیغام دے دیا، کہا جی ہاں یہ پیغام مال کا نہیں ہے، خدیجہ نے کلمہ تیرے قدموں پہ قربان کیا تھا، آج ڈولی میں بیٹھ کے خود تیرے دروازے پہ آنا چاہتی ہے۔ انہوں نے فرمایا خدیجہ وہ یتیم کے ساتھ شادی کرے گی؟ کہا ہاں اللہ اکبر، چاہتے کہتے ہاں ٹھیک ہے نکاح کے لیے تیاری کرو۔ رحمت والے نبی کی آنکھیں بھر آئیں، غلام ایسا کہنے لگا کیا خدیجہ آپ کے معیار کے قابل نہیں؟ آپ نے فرمایا بات یہ نہیں، ایسا پیغام تو رشتے کا ماں باپ کے پاس لے کے آتے ہیں، کیا کروں میرا بیڑا ماں سے بھی خالی، میرا بیڑا ابے سے بھی خالی، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ۔ پھر عمر فیصلہ فرمائیے، کہنا نہ یہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے، یہ میرے چاچے حمزہ کا گھر ہے، یہ رشتہ لے کے یہاں نہ جا، میرے چاچوں کے پاس چلا گا، میرے چاچے ہاں کر دیں گے تو خدیجہ کو کہنا دلہن بن محمد دولہا بن کے آ رہا ہے۔ اگر میرے چاچے نکاح کرتے تو خدیجہ سے کہنا تو بنانا، پتا تھا امت پتا تھا بعد میں آنے والے نہ دائیں کو دیکھیں گے نہ چاچے کو دیکھیں گے۔ میرا نبی اپنے خوشیوں میں اپنے دائیں چاچے کو شامل کر کر قیامت کی صبح تک رشتہ داریوں کا معیار بڑھا کے چلا گیا۔ یہ دو چاچے نبی دولہا بنا، دو چاچے نبی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، ایک چاچا گواہ بن گیا، ایک چاچا محمد کے نکاح میں شامل ہو گیا۔ میرے پیارو شادی اتنا بابرکت اللہ کا حکم میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے انکار کیا محمد اس کا کوئی نہیں، محمد کا کوئی نہیں اور میری امت میں سے کوئی نہیں۔ بس آخر شادی میں 6 چیزیں ہیں، پوری شادی میں جب سے رشتہ طے کیا اس وقت سے لے کر اخیر تک شادی میں 6 چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں۔ سنو اس پر کوشش کرنا عمل کریں گے۔ 2 فرض، محمد عابد آ کے جو یہ بیٹھ گئے اور میرے عزیزو صاحب کے ساتھ لڑکی کے وارث آ کے بیٹھ گئے، میرا بی بی ڈاکٹر محمد شفیع صاحب کہاں ہے؟ یہ دیکھو بھائی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ اب میں یہاں کہوں گا جی 10,000 روپے حق مہر، عابد 10,000 حق مہر کے جو آپس میں مشترکہ باقی طور پہ طے پایا۔ اے عابد میرا بی بی موجود ان گواہوں کے میں نے آپ کے نکاح میں دیے، میں نکاح نہیں پڑھا رہا، آپ کو قبول ہے؟ میں نے آفر کی، میں نے کہا قبول ہے، میں نے کہا جی قبول ہے، یہ پہلا فرض ہے، آفر ایکسیپٹ، میرے اس کو کہا قبول ہے، اس نے کہا قبول ہے۔ دوسرا فرض موجود ان گواہوں کے، یہ 2 گواہ فرض، نکاح قبول ہے، قبول فرض ہو۔ تیسرا واجب، حق مہر واجب ہے، اللہ کے نبی کا چھواروں پر بھی نکاح ہوا اور حق کے فاطمی 32.5 16 سال چاندی کتنی بنتی ہے؟ لاکھ روپے مالک بنتی ہے، ہم 3,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، نہ یہ بیٹی کا کہ۔ اور میرے عزیزو یہ جو قانون بنانا نکاح کا نامہ یہ آئینی قانون ہے، 63 کا قانون ہے، اس سے پہلے کوئی، اس سے پہلے تو یہاں کو قبول ہوتے تھے، سنت ہمارا 3 سنتیں، 2 فرض ایجاب و قبول فرض، 2 گواہ فرض اور مہر واجب، 3 سنتیں۔ یہ مولوی صاحب نے بھی جو خطبہ پڑھا الحمدللہ الحمدللہ، یہ خطبہ سنت ہے۔ اس کے بعد نکاح کے بعد شواروں کا چیلا ہاتھ میں آیا، پھر یوں کر کے شوارے اٹھائے، یوں کر کے اچھال دی، سنت ہے۔ لوگ کی کہتے ہیں سرے بھائی جی اللہ کو اللہ کے نبی کو نہیں پتا تو سر میں لگیں گے، جو میرے نبی نے کہہ دیا بس وہی چیز ہے۔ ڈبیے بناؤ تمہاری مرضی، پیکٹ بناؤ تمہاری مرضی، لیکن سنت عمل یہ ہے جب نکاح ہو تو یوں کر کے اچھالے جائے سوارے، یوں کر کے اچھالے جائے سوارے، اللہ اکبر۔ پر نکاح کے بعد میرے عزیزو ولیمہ سنت ہے، 3 سنتیں، خطبہ پڑھنا سنت، حق میں خطبہ پڑھنا سنت، چھوارے اچھالنا سنت اور ولیمہ سنت۔ سیدہ صفیہ کا خیبر کے موقع پر نکاح ہوا،
اللہ کے نبی کے لیے خیمہ لگا دیا گیا. نکاح کے بعد میرے عزیزو آپ خیمے میں چلے گئے. رات آپ نے ہماری امی جان سیدہ صفیہ کے ساتھ گزاری. صبح سارے صحابہ مسکرا کے اللہ کے نبی ولیمہ کھواؤ. آپ نے کہا کیوں نہیں میں کھلاؤں گا, ناشتہ کر لیا؟ کہ نہیں. فرمایا لاؤ اپنے ناشتے لے کے آؤ. دسترخوان خیبر کے میدان میں لگاؤ. خیبر کے میدان میں دسترخوان لگاؤ. ناشتہ ہونے لگا. کوئی کھجور کوئی ستو کو کچھ کھا رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا مجھے بٹھا کے نہیں کھلاؤ گے؟ اللہ کے نبی جی آئے تو ساتھ بسم اللہ. اللہ کے نبی کو ساتھ بٹھا لیا. چوارا کھجور کا دانہ جو بھی لیا. فرمایا مبارک 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 تمہارا ناشتہ ہو گیا, میں محمد کا ولیمہ ہو گیا. نہ ایک کڑکی کے نہ زمین کے بھی تو میرا ولیمہ ہو گیا. سیدہ فاطمہ کا نکاح مسجد کے اندر, ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ گواہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھے. علی میں نے اپنی بیٹی اتنے مہنے دی, اگمیر میں قبول, اجرے کا قبول, اور سجدے میں گر کے رونے لگے, اللہ کی تعریف کرنے لگے. صحابہ کہنے لگے علی کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ نہیں آج علی دولہا بن گیا, سسر محمد رسول اللہ بن گیا. حضور نے فرمایا علی برات آئے, بے شک میرے چاچے دا پتر ہے. دنیا یہ نہ کہ میرے دروازے سے برات خالی گئی. بلال جب میرے گھر میں جاؤ شہد کی بوتل اٹھا کے لا. بلال شہد کی بوتل اٹھا کے لائے. آپ نے بڑے برتن میں پانی ڈال کے بوتل اٹھائی دی. آپ نے فرمایا بیٹا شربت بناؤ. اللہ اکبر, بیٹی کی شادی ہے, محمد فرض سے فارغ ہو گیا, سارے منہ میٹھا کر کے چلے جاؤ. اگلا دن آیا, علی ولیمہ بھی تے کھواؤ. علی یوں دیکھ رہے رسول اللہ کہاں سے ولیمہ کھلاؤ؟ سعد بن وقاص ہے, یا رسول اللہ میرے پاس جو پڑے, میرے پاس اللہ کے نبی بکری کا گوشت بھی ہے. آپ نے فرمایا ذبح کر. ذبح کیا, جو پیس کے چکی میں انڈا بنایا. آپ نے 7 درہم اپنی جیب میں سے نکال کے دیے, 7 درہم حضور نے اپنے کھیسے میں سے نکال کے دیے. علی 4 درہم کے ستو چھوارے لے آؤ. 2 درہم کا شہد لے آؤ, 1 درہم کے چھوارے لے آؤ. 7 درہم دیے. آپ نے فرمایا کھانا ولیمے کا 7 بھی وقاص کی طرف سے ہو جائے گا, اور سویٹ ڈش میں محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہو جائے گا. میرے عزیزوں اثر کا وقت ہے, ورنہ میں ضرور آپ سے بڑوں کی کہانیاں, بڑوں کی زندگی آپ کے سامنے عرض کرتا. اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت عطا فرمائے. سنت عمل نکاح مسجد میں کرنا, بیٹیوں کو گھر سے رخصت